آج ماہ ذوالحج کے پہلے ہفتے کے دن سب کام چھوڑ کر صرف 1 منٹ کی یہ تسبیح جو شخص بھی پڑھتا ہے، آج یہ تسبیح اس کی تقدیر بدل دے گی اور مغرب سے پہلے اس بندے کی ہر حاجت پوری ہو جاتی ہے۔ جو بندہ بھی آج ہفتے کے دن کی سب سے خاص تسبیح پڑھ لیتا ہے، یہ صرف 1 منٹ کی تسبیح ہے، اور اگر اپنی تقدیر کو بدلنا چاہتے ہو، اپنا مقدس سنوارنا چاہتے ہو، تو آج کے دن کی سب سے بڑی تسبیح پڑھ لے، کیونکہ آج کا دن سب سے بڑا دن ہے، کیونکہ یہ ہفتے کا دن ہے، وہ بھی ذی الحج کا پہلا ہفتہ ہے، اور یہ آج کے دن کی سب سے خاص تسبیح ہے۔ اب آپ نے اس کو کیسے پڑھنا ہے؟ سب سے پہلے آپ نے اپنے مقصد کو اپنے ذہن میں رکھ لینا ہے، یعنی جو بھی دنیا کا مقصد ہے، جو بھی حاجت ہے، جو بھی آپ کی کامیابی چاہتے ہیں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو عزت ملے، تو آپ نے تصور میں عزت کا خیال رکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے تسخیر خلق عطا فرمائے، یعنی مخلوق کے دل میں میری محبت پیدا فرما دے، جس کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھو گے وہ میرا ہو جائے۔ اسی طرح اگر آپ غربت کے مارے ہوئے ہیں، مقروض ہو چکے ہیں، تو قرضے کا تصور رکھنا ہے، مغرب سے پہلے پہلے آپ کے لیے سارے انتظامات ہو جائیں گے۔ اسی طرح کوئی کسی بڑے کام کے اندر رکاوٹ ہے، کوئی مقدمہ چل رہا ہے، اس کے اندر کامیابی نہیں مل رہی، بے اولاد ہے، اولاد کے لیے اگر عمل کرنا چاہتے ہو تو ضرور اس عمل کو کریں۔ یہ عمل آج ہی اپنا رزلٹ دکھاتا ہے، آج ہی اس کی برکتیں ملنا شروع ہو جاتی ہیں، معاملات سنورنا شروع ہو جاتے ہیں۔ شادی نہیں ہو رہی پیسوں کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے رکی ہوئی ہے، اس عمل کی بدولت، صرف 1 منٹ کی تسبیح کی بدولت تمہارے سارے کام اللہ غیب سے پورے فرما دیتا ہے۔ کیونکہ دیکھیے گا، آج کا دن ہفتے کا دن ہے، یہ سب سے افضل دن ہے، اس دن کو سرداری حاصل ہے، ماہ ذی الحج کے پہلے ہفتے کے دن ایک نیکی کا ثواب اللہ تعالیٰ 1 یا 2 یا 70 گنا نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ 700 گنا تک اس بندے کو اجر و ثواب عطا فرماتا ہے۔ جو بندہ بھی آج ہفتے کے دن اللہ تعالیٰ کا اس طرح ذکر کرتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان دنوں کی جو 10 دن ہے، پہلا عشرہ ہوتا ہے، حج کی پہلی 10 راتیں ہوتی ہیں، اور حج کے پہلے ہفتے کے دن اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی ہے قرآن کے اندر، اور اس دن کا روزہ رکھنا 1 سال کے روزے رکھنے کی برابر ثواب ملتا ہے۔ اس دن کی اس ایک رات کی عبادت کا ثواب لیلۃ القدر کی عبادت کے برابر ہے۔ اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے کہ ان راتوں میں جو بھی مانگو گے آپ کو مل جائے گا۔ اس کے علاوہ اس کی اور بھی بڑے بڑے انعامات ہیں، اس کی بڑی فضیلتیں ہیں، یہ عشرہ ذی الحج ہے۔ یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ اس عشرے کو بڑی فضیلت ہے۔ سال کے اندر جو 12 مہینے ہوتے ہیں، 12 مہینوں میں جو دن ہوتے ہیں 365، ان میں سب سے زیادہ جو عصمت والے دن ہیں، جن کی قسم اللہ نے باقی کسی کی قسم نہیں کھائی، عشرہ ذی الحج کے ان 10 دنوں کی قسم کھائی۔ پھر آج ہفتے کا دن ہے، جس کو سارے دنوں کا سردار دن کہا جاتا ہے، اور پھر اس دن کا سب سے بڑا عمل وہ بھی صرف 1 منٹ کی تسبیح ہے۔ اس سے پہلے آپ نے چند چیزیں بتائے گئے طریقے سے پڑھنا ہے۔ ضروری ہے کہ وہ تسبیح جو میں آپ کو ذکر کرنا چاہوں گا، آپ نے سب سے پہلے یہ تسبیح پڑھتے ہوئے اللہ سے اللہ کی رحمت کا سوال کرنا ہے، اللہ سے رحمت کا سوال کرنا ہے، اس کی رحمت کو طلب کرنا ہے۔ جب اللہ کی رحمت کو طلب کریں گے، اللہ اپنی رحمتوں کا نزول تمہارے اوپر فرما دے گا، رحمتوں کا نزول تمہارے اوپر ہوگا۔ اس لیے دوستو آج کے یہ خاص ایام بڑے مبارک ایام ہیں۔ اب آپ نے سب سے پہلے اسی ترتیب کے ساتھ یہ چیزیں اپنے ذہن میں رکھنی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں کسی چیز کی کمی نہیں، وہ ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے، سارے خزانے اسی کے پاس ہیں، وہ جس کو چاہے، جس وقت چاہے، جتنا چاہے عطا فرما دے۔ اس کے خزانے میں ایک ذرہ برابر بھی کمی نہیں آتی، کیونکہ اس دن کو کئی نسبتیں حاصل ہے، جیسے کہ اس عشرے کو کئی نسبتیں حاصل ہے، کہ اس عشرے کو قربانی کی نسبت ہے، حج کی نسبت ہے، یوم تربیہ کی نسبت ہے، اور اس کے علاوہ اور بھی بڑی بڑی نسبتیں اس دن کو حاصل ہیں۔ اس لیے دوستو، کیونکہ یہ وہ دن ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کی پوری ایک سورت کا نزول فرمایا، جو مدنی سورت ہے، جو 28ویں سپارے کے اندر موجود ہے، جس کی اللہ تعالیٰ نے صفتوں کو بھی بیان فرمایا ہے۔ اس لیے دوستو، یہ دن وہ ہے کہ جس دن کو اللہ تعالیٰ کے حبیب نے فرمایا کہ اس کو بڑی نسبتیں حاصل ہے، ان کی بڑی خصوصیات ہیں۔ ان 5 خاص باتوں میں سے چند باتیں میں آپ کو عرض کرتا ہوں۔ اس دن کو اللہ تعالیٰ نے اسی دن میں آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا، اسی دن میں اللہ تعالیٰ نے زمین پر ان کو اتارا، اور اسی دن موت دے دی گئی۔ اسی میں اللہ تعالیٰ بندوں کو دعا کو قبول فرماتا ہے، بشرط یہ کہ وہ کسی حرام چیز کا سوال نہ کرے، حلال کا کرے تو اللہ ان کی دعاؤں کو رد نہیں فرماتا۔ اور پھر اسی دن قیامت قائم ہوگی، تمام مقررہ فرشتے، زمین، آسمان، ہوائیں، سمندر، پہاڑ، سب کچھ ہے، اس دن سے پہلے ڈرتے ہیں کہ کہیں قیامت نہ آ جائے۔
کیونکہ قیامت بھی اسی دن قائم ہوگی۔ اس لیے دوستو اس مبارک دن میں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی رحمت کا سوال کرنا ہے۔ وہ کیسے سوال کرنا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی اس آیت مبارکہ کے ذریعے، جس سے میں نے کہا کہ اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے، 3 مرتبہ مقصد کا نام لینا ہے، یا اللہ میری فلاں حاجت ہے، تو اس عمل کی بدولت اس ہفتے کے دن کی برکت سے میری اس حاجت کو پورا فرما دے۔ یہ الفاظ آپ نے صرف 3 بار آپ کے کان آپ کی آواز کو سن لیں تو سمجھے کہ آپ کامیاب ہو جائیں گے۔ اکثر لوگ ناکام کیوں ہوتے ہیں؟ ان کو نیت کا نہیں پتا ہوتا۔ عمل تو کر لیتے ہیں، لیکن عمل سے پہلے آپ نے 3 مرتبہ اپنی بات کو دہرانا ہے۔ آپ نے اسی طرح انشاءاللہ 100% آپ کو کامیابی بھی ملے گی۔ وہ جو 1 منٹ کی تسبیح ہے وہ میں آپ کو عرض کرتا ہوں، پہلے آپ نے درود پاک پڑھنا ہے، اول بھی اور آخر بھی۔ 7 مرتبہ شروع میں درود پاک پڑھیں گے، 7 مرتبہ آخر میں درود پاک پڑھیں گے۔ اب سب سے پہلے اللہ سے سوالی آپ نے غنا کا کرنا ہے، یعنی کہ غنی ہونے کا کرنا ہے۔ وہ کیسے کرنا ہے؟ اس اسم مبارک کو آپ نے 1060 مرتبہ پڑھنا ہے، جس کے ذریعے اللہ تمہیں غنی کر دے گا، کیونکہ اللہ ہی بندے کو غنی کرے تو بندہ غنی ہوتا ہے، اللہ ہی عطا کرے تو بندہ امیر ہوتا ہے۔ دنیا والے جو ہوتے ہیں ان کے دینے سے بندہ کبھی امیر نہیں ہوتا، اللہ کی عطا سے بندہ امیر ہوتا ہے۔ تو جو امیر ہونا چاہتے ہیں، جو اپنی حاجت کو پوری کروانا چاہتے ہیں، وہ جو حاجت کے لیے اس میں مبارک ہے وہ بھی میں آپ کو عرض کروں گا۔ یا آپ سب سے پہلے آپ اللہ سے غنا طلب کریں، غنی ہونا طلب کریں۔ تو جب بندہ غنی، اگر اللہ تعالیٰ کسی بندے کو غنی کرتا ہے، غنی کا مطلب ہے بے پرواہ، اللہ تمہیں مخلوق سے بے پرواہ کرتا ہے، مخلوق میں کسی کا محتاج نہیں کرتا، اللہ تمہیں اپنی دوستی میں لے لیتا ہے، اللہ تمہیں اپنا ولی بنا لے گا۔ اس کی بدولت تمہیں وہ سب کچھ عطا فرما دے گا جس کا آپ اللہ سے سوال کریں گے، کیونکہ عام طور پر غنی کا مطلب یہ لیا جاتا ہے کہ مال و اسباب اس قدر زیادہ ہو کہ کسی کا دست نگر اور محتاج نہ ہونا پڑے۔ اللہ تعالیٰ تو ہر چیز کا خالق ہونے کی بنا پر اس کا مالک ہے، اس لیے ہر طرح کے خزانے اس کے پاس ہیں۔ اس بنا پر وہ اپنی مخلوق سے بے نیاز ہے، یعنی مخلوق سے اسے اپنے لیے کسی چیز کی طلب نہیں کہ وہ اپنی ذات میں، اپنی صفات میں، اپنے اعمال میں یہ ایک بے نیاز ہے، بلکہ ساری مخلوق اس کی محتاج ہے۔ اس لحاظ سے وہ غنی ہے۔ اللہ اس لحاظ سے بھی غنی ہے کہ ہر مانگنے والے کا سوالی سنتا بھی ہے اور اس کی حیثیت کے مطابق عطا بھی کرتا ہے۔ اس لیے بھی غنی ہے کہ وہ اپنے جود و کرم اور فضل میں سب کچھ عطا فرماتا ہے۔ اس لیے بھی غنی ہے کہ وہ اپنے فضل کے ساتھ بن مانگے عطا فرماتا ہے۔ اس لیے جو اس میں مبارک کے ذریعے اپنے رب کو پکارے گا، انسان میں اللہ کی نات پیدا فرما دے گا، دوسروں سے احساس سے ہمدردی پیدا ہو جائے گی۔ تو اس لیے اس میں مبارک کیا ہے؟ اس اسم مبارک کا مطلب، معنی، مفہوم میں نے بتا دیا کہ اے غنی، کیا پڑھنا ہے آپ نے؟ یا غنی ہوں، یا غنی ہوں۔ اسی طرح آخر میں پیش بھی پڑھنا ہے۔ یاد رکھیے گا کہ صحیح لفظ یا غنی ہے، یا کے اوپر زبر پڑھنا ہے، یا غنی، اس کو اس ترتیب کے ساتھ پڑھنا ہے کہ یہ الفاظ پڑھ کے 1 منٹ کی تسبیح کی طرف آنا چاہتا ہوں، لیکن یہ سارا عمل اسی 1 منٹ کی تسبیح کا حصہ ہے۔ یعنی کہ 1 منٹ کا مطلب یہاں یہ ذکر کیا جاتا ہے کہ 1 منٹ کے اندر حالات بدلتے ہیں، 1 منٹ کی تسبیح تقدیر بدل دیتی ہے، 1 منٹ کے اندر تمہاری تقدیر، تمہارا مقدر سنور دیتی ہے۔ تو وہ لوگ بڑے مقدر والے ہوں گے، بڑی قسمت والے ہوں گے جو آج اس ترتیب کے ساتھ اس میں مبارک کو پڑھ کے اپنے لیے، دیکھیں آج آپ کے پاس پورا دن موجود ہے، جیسے میں نے آپ کو عرض کیا کہ تو اس لیے آج کے دن تو اللہ تعالیٰ فرشتے زمین پر اترے ہوئے ہیں، ان کے ہاتھ میں سونے کے قلم ہے، چاندی کے ورق ہیں، اس کے لیے تمہارا نام دیکھیں گے، اللہ کی بارگاہ میں پیش کریں گے، اللہ تمہاری حاجتوں کو پورا فرما دے گا۔ اب اس کے خزانے یہ 1 دن کے اندر سارے معاملات ہو جاتے ہیں۔ دیکھیں 2 طرح کے فرشتے ہوتے ہیں، ایک فرشتہ وہ جن کی صبح کے وقت ڈیوٹی ہوتی ہے، رات کو وہ واپس آسمان پر چلے جاتے ہیں، پھر رات کو کچھ فرشتے زمین پر آتے ہیں جن کی صبح تک ڈیوٹی ہوتی ہے، وہ ساری رات ڈیوٹی کرتے ہیں، صبح کو آسمان پر چلے جاتے ہیں، پھر صبح والے فرشتے واپس آ جاتے ہیں اور اللہ کے حضور، اللہ کی بارگاہ میں رجسٹر پیش کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرشتوں سے پوچھتا ہے کہ بتاؤ میرے بندے کیا چاہتے ہیں۔ جو بخشش مانگتا ہے وہ کہتے ہیں اللہ تیرے بندہ تجھ سے بخشش مانگتا ہے، اللہ فرماتا ہے فرشتے گواہ ہو جاؤ میں نے اس کو بخش دیا۔ پھر کوئی اولاد مانگتا ہے، اللہ فرماتا ہے فرشتوں گواہ ہو جاؤ میں نے اس کو اولاد بھی عطا کر دی۔ کوئی غربت سے نجات مانگتا ہے، اللہ فرماتا ہے فرشتے گواہ ہو جاؤ میں نے اس کو نجات دی۔ کوئی اولاد مانگتا ہے، اللہ فرماتا ہے کہ اس کے مقدر میں اولاد لکھ دی جائے۔
کوئی امیری، گھر، دولت، گاڑی، بنگلہ سب کچھ مانگتا ہے، شادی کے معاملات، تسخیر خلق، بہت ساری چیزیں مانگتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ فرشتوں تم گواہ ہو جاؤ، میں اپنے اس بندے کو وہ سب کچھ عطا بھی کر دیا اور اس کی بخشش بھی فرما دیجیے۔ دیکھیں حضرت ابو عمر اپنے والد سے، وہ اپنے دادے سے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جبل کاف یہ ایک پہاڑ ہے، جبل کہف ایک پہاڑ ہے، اس کے پیچھے ایک سفید قسم کی زمین ہے جس میں جڑی بوٹیاں نہیں ہے، گویا وہ چاند کی طرح سفید، اور اس کی وسعت 7 دنیا کے برابر ہے، جس کا میدان فرشتوں سے بڑا ہوا ہے۔ کوئی سوئی بھی گر جائے تو وہ انہی فرشتوں پر گرتی ہے۔ فرشتوں میں سے ہر ایک کے ہاتھ میں ایک جھنڈا ہے جس کی لمبائی 40 ہاتھ کے برابر ہے۔ جھنڈے کے اوپر کلمہ طیبہ لکھا ہوا ہے۔ وہ سب فرشتے جمعہ کے دن، جمعہ کی رات جبل کہف کے ارد گرد جمع ہوتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں آہذاری کرتے ہیں، حضور کی امت کے لیے دعا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی دعاؤں کو قبول فرماتے ہیں، حضور کی امت کے بندوں کی، لوگوں کی بخشش فرما دیتا ہے، حضور کے غلاموں کی بخشش کر دی جاتی ہے۔ اس لیے آج ہفتے کے دن ان سہانی گھڑیوں میں، ان قبولیت کی گھڑیوں میں، ان لمحات میں سب سے پہلے آپ نے درود پاک پڑھ کر پھر اس میں مبارک کو اسی ترتیب کے ساتھ اس تسبیح کو پڑھنا ہے۔ اب میں قرآن کی وہ آیت بھی آپ کو بتانے لگا ہوں جو صرف 1 منٹ کے اندر پڑھنی ہے۔ آپ نے 1 منٹ کے اندر، وہ 1 منٹ کے اندر پھر دیکھیں کہ 1 منٹ کے اندر یہ وظیفہ پڑھتے ہی، کوئی زیادہ اس کی تعداد نہیں ہے کیونکہ وہ سورہ مبارکہ ہے، اس کی وہ آیت مبارکہ ہے جو اللہ کی بارگاہ میں مجادلہ کرتی ہے، اپنے بندے کے لیے لڑ جاتی ہے، اپنے اس بندے پڑھنے والے کے لیے اللہ کی بارگاہ میں جھگڑا کرتی ہے۔ وہ اللہ کی بڑی لاڈلی ہے، وہ اللہ کی بڑی مجرب ہے۔ اس لیے جو اللہ کا لاڈلا بندہ بننا چاہتا ہے وہ آج کے دن اس کو ضرور پڑھے گا۔ دیکھیں کیونکہ ہمارے پاس یہ مہینہ اللہ تعالیٰ نے انعام کے طور پر ہمیں دیا ہے، اس لیے دوستو ان انعام والے دنوں کو سمجھیے گا۔ اللہ تعالیٰ نے عید الفطر اور عید الاضحیٰ سے بھی زیادہ ذی الحج کے پہلے 10 دنوں کو فضیلت و برکت والا کہا ہے۔ اس لیے ایک حدیث مبارکہ میں ہے کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں کہ یہاں میرے پاس جبرائیل امین آئے، آپ کی ہتھیلی مبارک میں سفید قسم کا آئینہ تھا۔ انہوں نے عرض کی کہ یہ جمعہ کا دن ہے، آپ کا رب اس کو آپ پر پیش کرتا ہے، یہ آپ کے لیے عید بن گیا۔ عرض کی کہ یہ جمعہ کا دن ہے، آپ کا رب اس کو آپ پر پیش کرتا ہے، یہ آپ کے لیے عید بن گیا۔ اس کے ظاہری دنیا سے پردہ فرما جانے کے بعد آپ کی امت کے لیے عید بنے گا۔ اس آئینے کے درمیان ایک نقطہ تھا۔ حضور فرماتے ہیں کہ یہ کیا ہے؟ سیدنا جبریل علیہ الصلاۃ والسلام نے عرض کی کہ یہ 24 گھنٹے ہیں جن میں ایک گھڑی ایسی ہے جس میں اللہ تعالیٰ مانگی ہوئی ہر دعا کو آپ کے غلاموں کی کبھی رد نہیں کرتا۔ آپ کے غلام جو بھی مانگتے ہیں اللہ ضرور عطا فرماتا ہے، اللہ ہر دعا کو قبول فرمائے گا، اور یہ دن سارے دنوں کا سردار بھی ہے۔ اس لیے دوستو آج ذی الحج کی 3 تاریخ ہفتے کے دن، آج جو کوئی سرداری مانگے گا سرداری مانگ لے، اللہ کی عطا مانگ لے، اللہ سے خزانے مانگ لے، وہ سب کچھ مانگ لے جس کی آپ تمنا کرتے ہیں، جس کی آپ آرزو کرتے ہیں۔ اب جب عمل مکمل کر لیا جائے، عمل مکمل کرنے کے بعد آپ نے ایک بات اپنے ذہن میں رکھنی ہے، جو کلمات میں آپ کو سکھانے لگا ہوں، انہی کلمات کے ذریعے اللہ کی بارگاہ میں عاجزی کے ساتھ، محبت کے ساتھ دعا کرنی ہے۔ انشاءاللہ برکت ہی برکت ہوگی۔ اگر کسی شخص کو یہ شکایت رہتی ہے کہ جو کچھ کماتا ہوں پتہ نہیں چلتا کہاں چلا جاتا ہے، آمدن میں بالکل بھی برکت نہیں ہے، بے برکتی آ چکی ہے، جو بھی کمائے سب خرچ ہو جاتا ہے، ایسا اب نہیں ہوگا۔ جو کماؤ گے اس میں برکت ہی برکت رہے گی، کثرت بھی پیدا ہوگی۔ غربت کو دور کرنے کا بہترین عمل ایسا نیک اور صالح شخص جو تنگ دستی اور اس غربت کا شکار رہتا ہے، اس کو پڑھے گا تو غیب سے مالدار ہو جائے گا، ایسا امیر ہوگا کہ کبھی غریب بھی اس کے قریب نہیں آئے گا۔ اب آپ نے دوستو جب یہ غنا مانگ لینی ہے تو جتنی راستوں میں رکاوٹیں ہیں، جتنے معاملات ہیں، وہ ساری رکاوٹیں تمہاری ختم ہو جائیں گی۔ یہ اس میں مبارک وہ ہے کہ میں نے بڑے بڑے اپنے دوستوں کو یہ اس میں مبارک یہ عمل بتایا، بڑے دوستوں نے عمل کیا، خاص طور پر جو میرے قریبی ہوتے ہیں ان کو میں نے یہ عمل بتایا، اور وہ لوگ اس عمل کو کرتے ہیں، الحمدللہ 100% ان کو فائدہ ہوتا ہے، اور ہر سال صرف ایک بار اس عمل کو دہرانے سے پورے سال کے لیے یہ عمل برکتیں دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارکت سے رحمتیں برستی ہیں، محبت کی شادی ہو یا غنا کا مسئلہ ہو، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے رحمتیں برستی ہیں۔ یعنی کسی کو اپنی طرف مائل کرنا ہو یا اپنی جیب میں، اگر آپ یہ اس میں مبارک جو میں نے آپ کو عرض کیا ہے لاسٹ پہ، اگر آپ اس کو لکھ کر اپنی جیب میں رکھ لیتے ہیں، کبھی جیب سے پیسہ ختم نہیں ہوگا،
اور لوگوں میں تسخیر پیدا ہو جائے گی، سب رکاوٹیں ختم ہوں گی۔ پھر اس سے بڑھ کر دیکھیں اللہ تعالیٰ علم میں بھی غنی کر دے گا، رزق میں بھی غنی کر دے گا۔ اس سے بڑھ کر دیکھیں کہ اللہ آپ کو اقتدار میں غنی کر دے گا، کیونکہ وہ اپنے بندوں کو اپنے لطف و کرم کی بنا پر غنی کرتا ہے۔ یہ اس کی شان ہے، تو اس کا قرآن مجید میں وعدہ بھی ہے، اس لیے وہ معزز اور مکرم بنا دے گا۔ تمہیں تمہاری ضرورت سے زیادہ عطا فرمائے گا، اس کی بدولت اللہ رزق عطا فرما دے گا۔ اس کے بعد اس کی بارگاہ سے فتح مانگنی ہے، اس کی بارگاہ سے اپنے لیے دروازے کھلوانے ہیں، کیونکہ اللہ کی ذات بڑی فتح ہے، کیونکہ اس کی نظر، اس کی عنایت سے ہر مصیبت آفت دور ہو جاتی ہے، اس کی مہربانی سے بڑے بڑے کام بھی آسان ہو جاتے ہیں، سختیاں ختم ہو جاتی ہیں، تنگ دستیاں خوشحالی میں بدل جاتی ہیں، دشمنوں پر فتح کے دروازے کھلتے ہیں، ہر قسم کی جو تکلیف دینے والی چیز کو دور کر دیا جاتا ہے۔ برائے کرم آپ نے شیطانوں سے بچنا ہے، شیطان کے وسوسوں سے بچنا ہے، تو آپ نے اس عمل کو ضرور کرنا ہے۔ اس لیے اپنی کسی بھی قسم کی رکاوٹ کو دور کرنا چاہتے ہو، اللہ کی رحمت اس سے مانگ لیں، اللہ اپنی رحمت کے خزانے کھول دے گا۔ اب آپ نے دوستو یہ اس میں مبارک کو پڑھنا ہوگا، یا فتاح یا فتاح یا فتاح یا فتاح۔ اس مقام پر اپنے تمام رکے ہوئے کام، تمام پریشانیوں کا تصور رکھنا ہے، یا اپنے مقصد کا تصور رکھنا ہے جس میں جو ساری زندگی نہیں مل سکا، جس کے لیے بڑے جتن کر چکے، آپ کو وہ سب کچھ مل جائے گا اس عمل کی بدولت۔ شرط یہ ہے کہ آپ اخلاص کے ساتھ، خلوص سے نیت کے ساتھ کر لیں، کیونکہ اس کے بعد کسی عمل کی ضرورت اور حاجت پیش نہیں آتی۔ یہ 1 منٹ کی تسبیح جب آپ پڑھیں گے تو بہارے دیکھنا پھر آپ اس مبارک کی بڑی عظمت والا عمل ہے۔ میں نے جیسے اس کے بارے میں امام کوشیری اور بہت سارے بزرگوں کی اقوال موجود ہیں کہ اس کے ذریعے ہر کام میں آسانی پیدا ہو جاتی ہے، جتنا بھی کوئی مشکل کام ہو وہ اب مشکل نہیں رہے گا، اس کی بدولت وہ ہر مشکل کام آسان ہو جاتا ہے، اور اللہ کے فضل و کرم سے بیٹھے بٹھائے آپ کا مقدر سنور جائے گا، بیٹھے بٹھائے قسمت سنور جائے گی، بیٹھے بٹھائے حالات بدل جاتے ہیں، بیٹھے بٹھائے سارے کام غیب سے اب اس عمل کی بدولت تمہارے علم میں برکت، عمر میں برکت، رزق میں برکت، کامیابی میں برکت، تمہاری بخشش، اللہ تمہارے والدین کی بخشش، تمہارے عزیز و اکابرین کی بخشش، اور اس کے علاوہ دنیا کو آپ کے لیے سنوار دے گا، آخرت سنور جائے گی۔ بہت سارے معاملات ایسے ہیں جن کی وجہ سے لوگ پریشان ہیں، وہ سارے معاملات حل ہو جائیں گے۔ اب یہ اس سے مبارک پڑھنے کے بعد قرآن مجید کی اس ایک آیت مبارکہ کو پڑھنا ہے جو اللہ سے کیا کرنے والی ہے؟ اپنے بندے کے بارے میں جھگڑا اور مجادلہ کرنے والی ہے۔ اس کو مجادلہ اور جھگڑا کرنے والی بھی کہتے ہیں، جس کی اہمیت اتنی زیادہ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، ابن عباس رضی اللہ عنہ ہمارے اس رشتہ کو روایت ہے کہ ایک شخص سے فرمایا کہ میں تم کو ایسی حدیث کے بارے میں نہ دوں جس سے تم خوش ہو جاؤ، یعنی یہ وہ آیت مبارکہ ہے جس کے پڑھنے سے تم کو خوشیاں ملیں گی۔ تو میں نے عرض کیا ضرور مجھے بھی وہ سکھائیں۔ فرمایا اس کو خود بھی یاد کر لو، گھر والوں کو بھی یاد کروا دو، اپنے بچوں کو بھی، اپنے پڑوسیوں کو بھی سکھا دو، یہ نجات دینے والی ہے کسی سے، ہر قسم کے غم سے، ہر قسم کے دکھ سے، ہر قسم کی مصیبت سے۔ یہ اللہ کی بارگاہ میں مجادلہ کرنے والی ہے، جھگڑا کرنے والی ہے، اپنے رب سے پڑھنے والے کے لیے جھگڑا کرے گی، اللہ رب العزت سے مطالبہ کرے گی، اور پھر جس کے لیے یہ قرآن کی صورت مطالبہ کرے گی، یہ آیت مبارکہ مطالبہ کرے گی، اللہ اس کے مطالبے کو رد نہیں فرماتا، اللہ اس کے مطالبے کو پورا فرما دیتا ہے۔ اب دوستو اس کو آپ نے پڑھنا ہوگا۔ اسی طرح یہ اس کے ذریعے بندہ عذاب قبر سے بچاتا ہے، دنیا کے عذابوں سے بچ جاتا ہے۔ دنیا کے عذاب کیا ہیں؟ جو ہمیں مشکلات آتی ہیں، جو ہمیں پریشانیاں آتی ہیں، یہ دنیا کے عذاب ہیں، اللہ ان سے ہمیں بچا لیتا ہے۔ اس لیے دوستو اب آپ کو جو اس میں مبارک میں نے آپ کو بتایا ہے، پہلے غنا کے بعد یعنی یاغنیوں کے بعد جو کھولنے والا ہے مقدر کو، قسمت کو، تقدیر کو بدلنے والا ہے، اس میں مبارک کو آپ نے 499 بار پڑھنا ہے، یعنی 1 کم 90۔ تعداد میں کسی بھی طرح کی کمی پیشی نہ ہو، بس اس بات کا خاص خیال رکھا جائے۔ اس کے پڑھنے کے بعد دوستو آپ نے یہ آیت مبارکہ پڑھنی ہے جو میں آپ کے سامنے تلاوت کرنے لگا ہوں، اس آیت مبارکہ کو آپ نے پڑھنا ہے بالکل اسی طرح ہی، آپ کو یاد کروا دیتا ہوں اسی طرح، اس کی زیادہ تعداد نہیں ہے۔ اس سے آپ ایسے مالدار بن جائیں گے کہ کبھی آپ کو کمزوری نہیں آئے گی، کبھی غریبی نہیں آئے گی۔ اس کو آپ نے یہ عمل کرنے کے بعد اس عمل سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کیسے فائدہ اٹھانا ہے وہ بھی میں آپ کو عرض کرتا ہوں۔ اس آیت مبارکہ کو آپ نے صرف 10 بار پڑھنا ہے۔ یہ سورہ مزمل
یہ سورہ مزمل شریف ہے، یہ اس کے بڑے بڑے عاملین نے وید کیا ہے، بڑی محبوب ہے، اللہ کے حبیب کی بڑی محبوب صورت، اللہ تعالیٰ کی بڑی محبوب صورت ہے۔ اس کی آیت مبارکہ کون سی آپ نے پڑھنی ہے؟ اس کی آیت نمبر ہے، میں اس کو پڑھ کے بھی سنا دیتا ہوں اور بتا بھی دیتا ہوں۔ اب یہ جو سورہ مبارکہ آپ پڑھیں گے تو آپ کو خود پتہ لگ جائے گا کہ یہ واقعی ایسی سورہ مبارکہ ہے جس کی شان اور عظمت باقی صورتوں سے بہت افضل ہے۔ تو اس لیے میں نے خود الحمدللہ اس سورہ مبارکہ کا ورد کیا، اس کی برکتیں دیکھی، اس کی شان اور عظمت کو دیکھا، اس کے بڑے بڑے کمالات ہیں، بڑے بڑے عاملین۔ میں سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی بندہ اس وقت تک مکمل عامل نہیں ہوتا، کیونکہ حضور نے فرمایا جو اسے پڑھے گا دنیا اور آخرت میں خوش رہے گا، افلاس دور کر دی جائے گی، جس مشکل کے لیے پڑھے گا مشکل آسان ہو جائے گی، اور جو اس صورت کو مصیبت کی گڑی میں پڑھے گا مصیبت دور ہو جائے گی۔ تو اس کی صرف ایک آیت مبارکہ آپ نے پڑھنی ہے، صرف ایک آیت، اور کبھی بندہ غریب نہیں ہوگا، کبھی بندہ محتاج نہیں ہوگا۔ اگر کسی کے رزق میں رکاوٹ ہے تو دور ہو جائے گی، کوئی مسئلہ جو بظاہر ناممکن نظر آتا ہے وہ بھی ممکن ہو جائے گا۔ وہ آیت مبارکہ سورہ مزمل کی آیت نمبر 7، اور کیا پڑھنا ہے؟ اِنَّا لَكَ فِي النَّهَارِ سَبْحًا طَوِيلًا، اِنَّا لَكَ فِي النَّهَارِ سَبْحًا طَوِيلًا، اِنَّا لَكَ فِي النَّهَارِ سَبْحًا طَوِيلًا۔ اس آیت مبارکہ کو آپ نے پڑھنا ہے۔ اس سے پہلے جو اسم مبارک آپ کو میں نے بتایا وہ 2 اسم مبارک بتائے ہیں، ان دونوں کو آپ نے والآخر آپ نے 7 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ اس کے بعد اس آیت مبارکہ کو آپ نے پڑھنا ہے، اور اس آیت مبارکہ کو پڑھنے کے بعد آپ نے دعا کرنی ہے، انشاءاللہ دعا رد نہیں ہوگی۔ اس آیت مبارکہ کو صرف 10 بار آپ نے پڑھنا ہے، پھر دعا کرنی ہے، پھر برکتیں دیکھنا۔ آپ روزانہ صرف 10 بار اس آیت مبارکہ کو پڑھ لیا کریں، کبھی آپ کو محتاجی نہیں آئے گی۔